اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج جیسا کہ آپ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ دو نمازیں ایک ساتھ جو پڑھی جاتی ہیں جن کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، فقہا کی اصطلاح میں الجمع بین الصلاتین عربی میں کہتے ہیں اس کو، یعنی دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا۔ دو نمازیں ایک ساتھ جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کو جمع بین الصلاتین۔ سفر میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں تھے تو آپ نے یہ کیا تھا، وہ آگے چل کر کے بات اس کے بارے میں الگ سے آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ بات ہے کہ سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، مسافر کے لیے دو نماز اکٹھی پڑھنا جمع بین الصلاتین۔ اس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، پہلے حدیثیں پیش کر کے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ حدیثیں ذہن میں رہیں گی تو آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو پہلے حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں، جمع بین الصلاتین کے بارے میں۔ پہلی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما فإن زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے سورج کے ڈھلنے سے پہلے، یعنی سورج کا جو زوال کا ٹائم ہے جہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر آپ سفر کرتے، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ ظہر کی نماز کو تاخیر کرتے، اخر الظہر، ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے، یعنی اسے لیٹ کرتے اب آپ الی وقت العصر، عصر کے ٹائم تک اسے لیٹ کرتے۔ ثم نزل، پھر آپ اترتے، یجمع بینہما، ان دونوں کو اکٹھا پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اتر کر کے آپ سواری سے دونوں نماز ظہر اور عصر کی آپ اکٹھے پڑھ لیا کرتے تھے، اور عصر کے وقت تک آپ اس کو مؤخر کر دیا کرتے تھے، اسے لیٹ کر دیا کرتے تھے۔ فَإِن زَاغَتْ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ، اور اگر سورج ڈھل جاتا آپ کے سفر شروع کرنے سے پہلے، سفر سے مراد یہ گھر سے نکلنا نہیں ہے بلکہ سفر میں بھی آپ جو پڑاؤ کرتے تھے زیادہ اسی کے بارے میں یہ باتیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ سورج ڈھل جاتا اور آپ ابھی اب سواری پر سوار ہو کر کے اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر آپ ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر آپ اپنی سواری پر سفر شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو اگر ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ہی یہ شروع ہو جائے سفر تو آپ
بیچ میں ظہر کے وقت میں نہیں اترتے، عصر کے وقت تک آپ مسلسل سفر میں رہتے، اور عصر کے ٹائم آپ سواری سے اتر کر کے ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ترتیب ہوئی، اور دوسری یہ ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز پڑھ لی اور آپ نے سفر شروع کر لیا، پھر عصر کے ٹائم کہیں اتر کر کے آپ جو ہے عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ وفی روایہ مسلم، صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کان اذا اراد ان یجمع بین الصلاتین فی السفر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا ارادہ کرتے، یؤخر الظہر، تو آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے، تاخیر کرتے، حتی یدخل اول وقت العصر، یہاں تک کہ عصر کا پہلا وقت جو شروع وقت ہے وہ داخل ہو جاتا، ثم یجمع بینہما، پھر دونوں نمازیں اکٹھے پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز۔ یہ ایک حدیث ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہے۔ کس نے طریقہ بتایا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی صرف سنے ہیں نا، آپ کے ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، اس لیے جو ہے آپ کو یاد دلانے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ بیان کرنے والے کون تھے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کون سے صحابی ہیں؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے، اس لیے ان کی بات کا کافی وزن بھی ہوگا بیان کرنے میں، تو اس لیے میں نے یہ بات بھی پوچھ لی۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نکلتے، سفر میں ہونے کے ٹائم میں بھی یہی بات ہے، آپ کو سفر شروع کرنا ہے تو سفر شروع کرنے میں اگر ظہر کا وقت پہلے ہو گیا ہے تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے سفر شروع کرتے تھے، اگر ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے سفر شروع کر لیتے، اور ظہر اور عصر کی نماز آپ عصر کے وقت میں، عصر کا وقت شروع ہوتا تو عصر کے وقت میں پہلے وقت میں آپ دونوں نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہی نہ بیان ہے، یہ حدیث ہے۔ کس کی حدیث ہے یہ؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور کس کتاب کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث پڑھتا ہوں آپ کو، ایک حدیث یہ یاد رکھیے اس مسئلے کے تعلق سے، اس کے بعد دوسری حدیث ہے اس مسئلے میں۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب أجل العشاء فصلاها مع المغرب، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث کو تھوڑا سا ہم کو سمجھنا ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پہلے حدیث کے راوی تھے انس رضی اللہ، اس کے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، غزوہ تبوک میں تھے۔ تو غزوہ تبوک میں آپ تبوک میں تھے، تبوک میں آپ سفر میں تھے، مسافر تھے۔ تو آپ مسافر تھے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، تو کیا ہوا؟ اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، جب آپ سورج کے ڈھلنے سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یوں ہم کہہ لیتے ہیں اس کو کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب آپ سفر کرتے، اخر الظہر، تو آپ ظہر کی نماز کو لیٹ کرتے، حتی یجمعها الی العصر، یہاں تک کہ اس کو عصر کی نماز کے ساتھ اکٹھے کر کے پڑھ لیتے تھے۔ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، اور جب سورج کے ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کا وقت ہونے کے بعد آپ سفر کرتے تو صلی الظہر والعصر جمیعا ثم سار، تو آپ ظہر عصر کی نماز اکٹھا پڑھ لیتے، پھر آپ سفر شروع کرتے تھے۔ بات جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے، اس میں تھوڑی ہے مختلف۔ ہو کیا حصہ ہے اس میں؟ اگر آپ سورج ڈھل جاتا، ظہر کا وقت ہوتا اور آپ سفر شروع کرتے تو ظہر عصر دونوں ساتھ میں پڑھ لیتے تھے، اور یہ غزوہ تبوک کی بات انہوں نے بات بیان کی ہے۔ اور جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لیتے اور نکل جاتے، اس میں دونوں ساتھ پڑھنے کا بیان
نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں، ابھی آگے چل کے بات آئے گی، جمع تقدیم اور جمع تاخیر. یہ دو لفظ جو ہے اصطلاح کے، یہ بھی یاد رکھنے ہیں آپ کو. اگر آپ کو بعد والی نماز پہلی والی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کہتے ہیں جمع تقدیم. اگر پہلی والی نماز بعد والی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو کہتے ہیں جمع تاخیر. جیسے ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، مسافر ہیں تو کہیں گے اس کو جمع تقدیم. اگر ظہر کی نماز کو عصر کے ٹائم میں پڑھتے ہیں تو کہیں گے جمع تاخیر. اگر مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے وقت میں پڑھیں گے ملا کر کے تو کہیں گے جمع تاخیر. اگر عشاء کی نماز کو مغرب کے ٹائم ہی پڑھ لیے، مغرب کی نماز پڑھی اس کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھ لیے تو اس کو کہیں گے جمع تقدیم. تو یہ جمع تقدیم جمع تاخیر کا مسئلہ تھوڑا رہتا ہے، اس لیے دونوں حدیثوں کو ذہن میں رکھیے گا. تو پہلی حدیث میں بات تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تاخیر تو کیے تھے، یعنی ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھا آپ نے دو نمازیں ایک ساتھ، اس کو کہیں گے جمع تاخیر. لیکن اس میں جمع تقدیم کا بیان نہیں ہے. اور جو ظہر کے وقت کی بات ہے وہ یہ تھی کہ ظہر کی نماز پڑھتے اور آپ جو ہے سفر شروع کر دے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں جمع تقدیم بھی ہے اور جمع تاخیر بھی ہے، دونوں باتیں اس کے اندر ہیں. تو یہ حدیث تھی وَإِذَا ارْتَحْلَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحْلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَ مَعَ الْعِشَاءِ. اور جب آپ مغرب سے پہلے سفر شروع کر لیتے تو مغرب کی نماز کو لیٹ کرتے یہاں تک کہ اس کو عشاء کے وقت میں پڑھتے تھے. یہ جمع تاخیر ہے. وَإِذَا ارْتَحْلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ اور جب مغرب کا وقت ہونے کے بعد آپ سفر کرتے تو عجل العشاء فصلاها مع المغرب تو عشاء کی نماز کو جلدی کرتے اور اسے مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لیتے تھے. رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی. تو یہ حدیث ہے مسند احمد کی، سنن ابی داؤد کی اور جامع ترمذی کی، اور دوسرے لوگوں نے بھی حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث کے بارے میں تھوڑی باتیں ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ آئیں گی. اس کے بعد دیکھیے ایک تیسری حدیث، دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور دوسری حدیث آئی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند احمد، سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے. اتنا نہ یاد رہے تب بھی اتنا تو یاد رہے گا کہ صحیحین کی نہیں ہے. کتنا یاد رہے گا؟ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تو نہیں ہے، مسند احمد کی اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے. تیسری حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث. میں یہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله جمع بین الظہر والعصر قبل ان يركب. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ سفر میں ہوتے تھے اور سورج ڈھل جاتا تھا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا آپ کے اپنے ہی منزل میں، یعنی جہاں آپ نے پڑاؤ کیا ہے وہیں پہ ہو گیا وقت، تو کیا کرتے تھے؟ جمع بین الظہر والعصر قبل ان يركب. سواری پر سوار ہونے سے پہلے، سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. فَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنزِلِهِ اور جب سورج آپ اپنے گھر میں ہوتے یا کہ یہ جہاں پہ منزل آپ کی ہوتی اس منزل میں آپ ہوتے، جو بھی آپ نے خیمہ وغیرہ لگایا ہے، ٹینٹ لگایا اس میں ہیں، اور ٹائم جو ہے نہیں ہوا ہے ابھی، تو سارا آپ چلتے حتی اذا حانت العصر جب عصر کا وقت ہو جاتا نزل تو آپ سواری سے اترتے فجمع بین الظہر والعصر تو ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھے پڑھتے تھے، جسے ہم جمع تاخیر کہتے ہیں. وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِي مَنزِلِهِ جب مغرب کا وقت ہو جاتا آپ کے اپنے ہی پڑاؤ میں تو جمع بینہا و بین العشاء مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھے پڑھ لیتے تھے. وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنزِلِهِ رَكِبَ اور جب مغرب کا وقت نہیں ہوتا تو آپ سواری کرتے. حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْعِشَاءُ جب عشاء کا وقت ہوتا نزل فجمع بینہما تو آپ سواری سے اترتے اور یہ دونوں نمازیں اکٹھے پڑھ لیا کرتے تھے. رواہ احمد اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے. اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث بیان کی ہم نے اور جو
عبداللہ ابن عباس کی دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہاں کوئی فرق نہیں ہے؟ ہاں دونوں میں جمع تقدیم بھی ہے اور جمع تاخیر بھی ہے، دونوں میں مغرب اور عشاء کا بیان بھی ہے اور ظہر اور عصر کا بیان بھی ہے نا دونوں میں. یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ دونوں میں اس کا بیان ہے. پہلے والی حدیث البتہ ان دونوں حدیثوں کے لحاظ سے تھوڑا فرق ہے کہ پہلے والی حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے اس میں صرف جمع تاخیر ہے، جمع تقدیم نہیں ہے، بلکہ ان دونوں حدیثوں میں ہے. تو یہ جو مسند احمد والی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں پہلے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے. اس کی سند میں تھوڑا کلام ہے. سند میں ایک راوی ہیں حسین بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس، ان کے بارے میں تھوڑا کلام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث پر کلام کیا گیا ہے. لیکن اگر خلاصہ کہنا چاہوں آپ کو اس حدیث کا، تو پہلے والی حدیث جو ہم نے آپ کو بیان کی تھی وہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس حدیث کو اور اس حدیث کو جب ملائیں گے اور دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں، جیسا کہ آپ نے خود دیکھا، آپ کو خود جو ہے معلوم ہوا یہ کہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، تو دونوں کو ملا کر کے اصول کے لحاظ سے محدثین کے اس کو بھی حسن لغیر ہی کہیں گے. اگرچہ کہ سند میں ضعف ہے، کمزوری، لیکن بہت ہلکی کمزوری ہے. تو ایسی کمزوری جب دوسری حدیث بھی رہتی ہے جس کو اب محدثین کے یہاں متابعات اور شواہد کہتے ہیں، ان کے یہ سب ٹیکنیکل ورڈ ہیں، تو اس میں وہ حدیث حسن لغیر ہی کو پہنچ جاتی ہے. جب حدیث حسن کے درجے کو پہنچ گئی تو اس حدیث کو بھی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں. تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے فی الحال. یہ چوتھی حدیث پڑھتا ہوں آپ کو. یہ چوتھی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی بھی ہے اور صحیح مسلم کی بھی ہے. تو یہ ذہن میں رہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں انہ استغیث علی بعض اہلہ فجد بہ السیر فاخر المغرب حتی غاب الشفق ثم نزل فجمع بینہما. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ ان کے بعض گھر والوں کی طرف سے کچھ مدد طلب کی گئی تھی. بہت جلدی ان کو جانا تھا سفر میں، جلدی جانا تھا سفر میں، یعنی سفر کی جلدی تھی ان کو. اس کو کہتے ہیں عربی میں فجد بہ السیر یا عاجلہ السیر. اس طرح کے الفاظ روایت میں آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سفر میں ان کو بہت جلدی تھی، بہت جلدی سفر کرنا تھا. تو اس کے لیے بات کیا ہوئی ہے فجد بہ السیر میں؟ فاخر المغرب حتی غاب الشفق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی بات عبداللہ ابن عمر کی چل رہی تھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مغرب کی نماز لیٹ کیا حتی غاب الشفق، یہاں تک کہ شفق غائب ہو گئی. شفق جانتے ہیں، یہ سورج کے ڈوبنے کے بعد جو آسمان میں آپ کو نظر آتا ہے، اور اسی کا غائب ہو جانا مغرب کا وقت ختم ہونے کی علامت. عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کب؟ جب یہ شفق غائب ہو جاتی ہے. یہ لالی ہوتی ہے جو آسمان پہ آپ کو نظر آتی ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد، تو اسی کو شفق بولتے ہیں. تو شفق جب غائب ہو گئی، مطلب کیا ہے؟ جب عشاء کا وقت ہو گیا تو ثم نزل، پھر وہ اترے، فجمع بینہما، اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھ لی. کس نے پڑھی ہے؟ تو یہاں تک تو ان کا عمل ہے، لیکن اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں دیکھیے، ثم اخبرہم، پھر ان صحابہ کو جو ان کے ساتھ یا تابعین جو ان کے ساتھ تھے ان کو بتایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک اذا جد بہ السیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو سفر میں جلدی جانا ہوتا، کہیں جلدی جانا ہوتا، جلدی میں ہوتے، تو آپ ایسے ہی دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اذا جد بہ السیر، جب جلدی جانا ہوتا تو آپ بھی اکٹھا کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، یہ حدیث اس معنی کی تقریباً صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث اس معنی کے ساتھ موجود ہے. لیکن جو لفظ ابھی میں نے آپ سے کہا، یہ حدیث جو ہے اس لفظ کے ساتھ جامع الترمذی میں ہے، لیکن اس معنی کی حدیث کہاں ہے؟ تقریباً حدیث کی صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. تو حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں ہے. صرف سنن ابن ماجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث اس میں نہیں ہے. کتنی حدیثیں ہو چکیں؟ 4 حدیثیں ہوئیں.
یاد رکھیے گا، میں اصل میں سب حدیثیں پیش کرنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا. میں تھوڑا سا ٹائم اب جو ہے وہ بدل دیا ہوں طریقہ، آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے وہ معلوم کرنے کے لیے تھوڑا سا طریقہ بدل کے سوال بھی کروں گا. یاد رکھیے گا کون کون سی حدیثیں گزری ہیں. آپ کو 4 حدیثیں آئی ہیں. اب مسائل ہم جو ہے بجائے اس کے ساتھ پیش کرنے کے اب کس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں؟ حدیثوں کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں. پہلے حدیثیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے، اس کے بعد لوگوں کے اقوال پیش کریں گے. پہلے اقوال پیش نہیں کریں گے. ہم نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں؟ 4. پہلی حدیث تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں صرف اتنا بیان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سورج کے ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ پہلے وقت سے پہلے سفر کرنا ہوتا تو آپ نکل جاتے سفر میں، اور ظہر اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، تاخیر کر کے پڑھتے، جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. یہ پہلی حدیث تھی. دوسری حدیث تھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں یہ بیان تھا یعنی ظہر عصر کا بھی ہے اور مغرب اور عشاء کا بھی ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہونے سے پہلے آپ سفر شروع کرتے تو آپ تاخیر کرتے تھے اور عصر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھتے تھے. اگر ظہر کا وقت ہو گیا ہے، سفر ہی میں ہے، اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو پھر سے جیسے تھوڑی دیر کے لیے کہیں ٹھہرے تھے آرام کے لیے، اب پھر سے آپ کو سفر کرنا ہے، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ دونوں نمازیں ظہر عصر کی اکٹھے پڑھ لیا کرتے تھے. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. یہی مغرب اور عشاء میں بھی ہوا کرتا تھا. یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سیم یہی اسی معنی کی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی آئی ہوئی ہے. دونوں حدیثیں ہم نے پیش کی آپ کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے اس میں کیا بیان ہے کہ جب آپ کو جلدی ہوتی اللہ کے رسول، یہی حدیث ہے، بقیہ ان کا عمل تھا، لیکن حدیث کیا پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ جلدی ہوتی تو ایسے ہی 2 نمازیں اکٹھے پڑھ لیا کرتے تھے. بعد جو واقعہ ہوا ہے وہ مغرب اور عشاء کا تھا، ان کا جو ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز انہوں نے اکٹھے پڑھ لی تھی. یہ شکل ہوئی تھی، یہ بات جو ہے ہوئی تھی. یہ 4 حدیثیں ہیں. اگر آپ کو یہ 4 حدیثیں دے دی جائیں اور ترجمہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس لیے آپ کو معلوم بھی ہے اچھا ترجمہ. بالکل اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں نے آپ کو صحیح کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں اس میں ملایا ہے. اس کی روشنی میں آپ بتائیے کہ آپ کو یہ پوچھا جائے ان 4 حدیثوں کی روشنی میں کہ 2 نمازیں اکٹھا پڑھنا اس کا کیا حکم ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو ہم نے دے دیا موقع، 4 حدیثیں پھر سے دوبارہ میں نے بول دیا. تو سفر میں جو جمع ہے 2 نمازیں اکٹھے پڑھنی ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا مسئلہ ہے؟ بس یہی حدیثیں ہیں. قرآن کی کسی آیت میں تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا آپ کو کہ کون سی نماز کس کے ساتھ کرنی ہے جمع اکٹھا، کیونکہ تفصیلات اس میں نہیں رہتی ہیں. تفصیلات تو حدیث میں ہی آپ کو ملیں گے. تو یہی 4 حدیثیں ہیں. اب آپ بولیے اس کے بارے میں کہ کیا آپ کو چیز، کیا مسائل آپ کو اس میں سمجھ میں آ سکتے ہیں 4 حدیثوں کی روشنی میں. اکٹھا پڑھنا ٹھیک ہے جی، پہلی بات. اور ہاں سفر میں جائز ہے. چلو دوسری بات، اور جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں 2 نمازیں، پہلی نماز کے وقت میں اور دوسری نماز کے وقت میں، جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں. دونوں جائز ہے جی. اور فجر کی نماز کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. چلیے. اور ہاں اور بولیے. ہاں ہاں ہاں. اور جی ہاں، تو چیز تو ثابت مان لیا کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع تقدیم جمع تاخیر کے تعلق سے تھوڑا اختلاف ہے اس میں، تو انشاءاللہ وہ آئے گا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات تو معلوم ہوتی ہے اس سے جی. اور جی جو تقدیم جو جمع بین الصلاتین ہے، یہ جمع بین الصلاتین کسی بھی نماز کے ساتھ نہیں ہے، ویسا نہیں ہے معاملہ، بلکہ اس میں بھی نماز کی اپنی بہنیں ہیں.
بہنوں کا زیادہ رواج ہے نا چونکہ، تو اس لیے میں نے بہن کا لفظ جو ہے استعمال کیا. نماز میں بھی کیا ہے؟ بہنیں ہیں جن کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ظہر اور عصر، اور مغرب اور عشاء. ایسا نہیں ہے کہ آپ عصر اور مغرب پڑھ سکتے ہیں، یا فجر اور ظہر پڑھ سکتے ہیں، یا عشاء اور فجر پڑھ سکتے ہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے اس میں. چاروں حدیثوں میں اگر خلاصہ آپ دیکھیں گے تو کیا رہا ہے کہ جن نمازوں کو اکٹھا پڑھنا ہے وہ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. بقیہ اور نمازیں دوسرے کے ساتھ جوڑ ان کا نہیں بنے گا. یہ اس کی جو ہے ترتیب ہوگی. بہن نہیں ہے فجر. تو یہ ایک ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے حدیث ہے. ایک حدیث کا مسئلہ تھا وہ چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر سفر میں آپ کو جلدی ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں؟ اذا جد بہ السیر، جلدی سفر میں جانا ہوتا آپ کو، یا جلدی کہیں پہنچنا ہے، تو اس موقع پر آپ جمع بین الصلاتین کرتے تھے. تو اس حدیث سے ہمیں ایک زائد چیز معلوم ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اگر جلدی آپ کو ہوتی تو آپ جمع بین الصلاتین کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے اس میں بھی ایک زائد چیز تھی. وہ کیا تھی؟ کم چیز تھی بلکہ زائد نہیں ہے، کہ صرف جمع تاخیر کا بیان تھا. اس میں جمع تقدیم کا بیان نہیں تھا. یعنی نماز جو بعد میں آ رہی ہے اس کو پہلے پڑھنے کا اس میں بیان نہیں تھا. یہ سب چیزیں ہم تجزیہ کیوں کرتے ہیں؟ فقہا کے درمیان اختلاف کی یہ چیزیں جو ہے بنیاد بنی ہیں. یعنی یہ سبب بنا ہے کہ اب وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سامنے رکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، کہ جمع تاخیر کر سکتے ہیں، جمع تقدیم نہیں کر سکتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والے جو حدیث سامنے رکھیں گے جو لوگ، وہ کیا کہیں گے؟ نہیں، عبداللہ ابن عمر کبھی جلدی اگر ہے سفر میں، آرام سے سفر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تو نہیں، جلدی ہے، کہیں جلدی پہنچنا ہے، تو بیچ میں اگر وہ اتر کر کے نماز پڑھیں گے تو ٹائم ہو جائے گا. اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، سواری کے اوپر تو پڑھنے کا نہیں تھا نا. سواری فرض نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کھڑی کر کے پھر پڑھتے تھے. تو جلدی ہے، دوبارہ پھر اترنا پڑے گا تو دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے نماز پڑھ لیتے تھے. یہ چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی ہے. تھوڑا کچھ آیا نہیں؟ ان حدیثوں کے تعلق سے یہ باتیں ہیں. اب ہم آتے ہیں مسئلے کی طرف. دو نمازوں کو اکٹھے پڑھنے کے تعلق سے فقہاء کرام کی کیا رائے ہے، وہ پہلے اب آپ کے سامنے پیش کریں گے. فقہاء کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے؟ کتنے قول ہو سکتے ہیں؟ پہلے آپ اس کو اپنی طرف سے بیان کیجئے، پھر ہم. 3 ہو سکتے ہیں جی. اور 3 انہوں نے کہا. اور کوئی اپنی طرف سے کچھ ایک اندازہ بتائیے کہ اس میں کیوں میں پوچھتا رہتا ہوں. اگر آپ نے بتایا کچھ سوچ کے اور واقعی وہ صحیح نکل گیا تو آپ کو بھی ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک چیز سوچی اور وہ چیز کیا ہے؟ صحیح نکل گیا. ایک 3 کا مسئلہ آیا. اور بتائیے. 5. ایسے ہی نہیں، مطلب کچھ جیسے ہوتا نا کہ انہیں سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ آپ سوچ سکتے ہیں. کوئی کہے گا جائز ہے، کوئی کہے گا نہیں جائز ہے، اور یہ ایک موقع ہو تو ایسے کر سکتے ہیں، ایسا ہو تو ایسا. تو اس لحاظ سے یہ اقوال بنتے ہیں. تو اس کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ. جی چلیے، فی الحال انہوں نے 5 کہہ دیا تو ہم لوگ کس کو لے کے چلتے ہیں؟ 5 کو لے کے چلتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، 5 قول کو لے کے چلتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ سرے سے جائز نہیں ہے. یہ سرے سے جائز نہیں ہے. کیا چیز؟ جمع بین الصلاتین. 2 نمازوں کو آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے. ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ضروری ہے، اور نمازوں کو اس کے وقت سے ہٹا کر کے، چاہے پہلے لا کر کے چاہے بعد میں لے جا کر کے، کوئی بھی شکل ہو، یہ جائز نہیں ہے. یہ ہوگا نہیں قول؟ ایک قول تو یہ ہو گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ جائز ہے لیکن صرف جمع تاخیر جائز ہے، جمع تقدیم نہیں کر سکتے. قول بنے گا نہیں؟ جمع تاخیر حدیثیں جو پڑھی میں نے آپ سے کہا اسی کی روشنی میں یہ سب اقوال آتے ہیں.
کہ جمع تقدیم نہیں کر سکتے، یعنی جو بعد والی نماز ہے اس کو پہلے کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، اور جمع تاخیر کر سکتے ہیں، یہ جو ہے قول ہے۔ تیسرا یہ کہ ہاں جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں، جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں 3 ہو گئے۔ چوتھا ہاں چوتھا یہ ہے کہ اگر جلدی ہے تب کریں گے جمع، چاہے جمع تقدیم ہو جمع تاخیر ہو، لیکن کیا ہے جلدی ہے ہم کو سفر میں تب کریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، کہیں آرام سے ہیں کسی ہوٹل میں اور نماز پڑھنی ہے تو ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھ لیں گے۔ سفر میں اگر جلدی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں، اور ان سواریوں میں جن میں ہم ابھی سفر کرتے ہیں اس میں چونکہ نماز اندر پڑھ لیتے ہیں تو وہ مسائل بھی نہیں آتے پہلے والے ابھی۔ پانچواں قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جمع کرنا، 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ پہلے والے میں اور اس میں فرق یہی ہے کہ پہلے والے میں تھا کہ جائز نہیں، اس میں ہے کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہے بہتر نہیں، افضل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 5۔ انہوں نے 5 کہا تھا بول کر کے میں نے 5 کوشش کیا، ورنہ شاید جو اور بھی کچھ نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں پیش کرتا ہوں، ایسے ہی بول رہا ہوں آپ کو، جو اقوال ہے نا وہی پیش کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تھا اس لیے میں نے 5 جو ہے آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ 5 ہیں۔ اب 5 کی تھوڑی تفصیل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا یہ ہے کہ نہ جمع تقدیم کر سکتے ہیں نہ جمع تاخیر، جمع بین الصلاتین کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ یہ چیز فقہ حنفی کے لحاظ سے ہے، احناف کے یہاں یہ قول ہے، احناف کے یہاں کہ آپ کوئی 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے۔ صرف یہ مسئلہ آتا ہے کہ حاجی لوگوں کے لیے مزدلفہ میں اور عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جسے جمع تاخیر کہتے ہیں، یہ پڑھ سکتا ہے حاجی، وہاں پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس حد تک جو ہے وہ گنجائش ان کے یہاں ہے، لیکن بقیہ سفر میں جو عام لوگوں کے لیے گنجائش کی بات ان کے یہاں نہیں ہے۔ یہ پہلا قول کس کا تھا؟ فقہ حنفی کے لحاظ سے۔ دوسرا قول ہم نے کہا تھا آپ سے جمع تاخیر جائز ہے، جمع تقدیم جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ظاہری امام کہلاتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا نام تو برابر آتا رہتا ہے، وہ اس کے قائل ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے قائل ہیں کہ جمع تقدیم نہیں کر سکتے، جمع تاخیر کر سکتے ہیں، وہ اس کے قائل ہیں۔ اور یہ یعنی فقہا میں سے جن کے نام مشہور نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ 4 تو مشہور ہو گئے، لیکن اور بھی تھے اس زمانے میں، ان کے جو لوگ ماننے والے لوگ، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ، ان کی تقلید کرنے والے لوگ نہیں رہے، اس کی وجہ سے ان کا اتنا نام جو ہے مشہور نہیں ہوا۔ امام لیث ایک ہیں، جو امام لیث بن سعد، ان کا بھی یہ تھا کہ جمع تاخیر کر سکتے ہیں، جمع تقدیم نہیں کر سکتے، جمع تاخیر جائز ہے، جمع تقدیم نہیں کر سکتے۔ 2 ہو گیا۔ یہ تیسرا قول جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں اور جمع تاخیر کر سکتے ہیں۔ عام طریقے سے یہ حنابلہ کے یہاں فقہ حنبلی کے لحاظ سے، پہلے فقہاء کرام کی بات بیان کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ، اور فقہ شافعی کا بھی یہی مشہور قول ہے، فقہ شافعی کا بھی، ورنہ بعض شوافع کے یہاں دوسرا قول بھی ہے، وہ آگے آپ کو بیان کریں گے، لیکن مشہور قول فقہ شافعی کا اور مشہور قول فقہ حنبلی کا یہی ہے کہ دونوں جائز ہے، اور عام طریقے سے علماء اہل حدیث نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ دونوں جائز ہے، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں 2 نمازوں کے اکٹھے پڑھنا جائز ہے، اور دونوں صورتیں جائز ہے، جمع تقدیم بھی اور جمع تاخیر بھی دونوں جائز ہیں۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا نہیں، اس سے پہلے جلدی اگر ہے سفر میں
یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مشہور صحابی ہیں وہ ایسا کرتے تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ یہ بات جو ہے زیادہ سنے ہوں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بہت لیتے تھے، ان کا عمل بہت لیتے تھے مدینے میں. جیسے فقہ حنفی میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ جو کوفے میں تھے ان کا عمل بہت لیتے ہیں، ان کے عمل کو جو ہے وہی ان کے یہاں وہ چیز رہتی ہے. تو ویسے ہی امام مالک کے یہاں یہ چیز بہت تھی. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول مانا جاتا ہے. حالانکہ امام مالک سے ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ بھی ورنہ مالکیہ کے یہاں وہ جمع تقدیم والی بات جائز نہیں ہے، جمع تاخیر جائز ہے، یہ بھی موجود ہے. جو امام ابن حزم کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ ان کی اصل رائے ہے یہ، اور لیکن اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے. امام لیث بن سعد کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اس کے قائل رہے ہیں. اور یہ جو تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل رہے. اس کے بعد مسئلہ آتا ہے مکروہ کا. مکروہ کا مطلب اچھا نہیں ہے. پڑھ لیں تو جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے کہ آپ اسے کریں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے بعض مالکیہ نے. بعض شوافع کا بھی یہ قول نقل کیا گیا. یہاں تک باتیں ہیں. یہ 5 قول تھے، آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے. 5 قول تو آپ کو یاد رہے گا. اگر کچھ نام ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ تو انشاءاللہ یاد رہے گا. اب کیا ہمارے سامنے ہونا چاہیے؟ ہاں، دلیل پہلے، دلیل کے بعد ہی نہ کہیں گے کہ بہتر کون سا ہے. تو ہر ایک کے تعلق سے ہم کو کیا سامنے ڈالنا ہے؟ ہر ایک کی دلیل کیا ہو سکتی ہے. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جمع تقدیم بھی جائز نہیں، جمع تاخیر بھی جائز نہیں، اور ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں گے، اور صرف مزدلفہ اور عرفہ کا معاملہ الگ کر لیتے ہیں اس سے، ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلے وہ یہیں سے شروع کریں گے. جی، قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت پر فرض کی گئی ہے. تو صرف قرآن کی ایک آیت ہی نہیں، بلکہ اس کو عام ایسے بھی بولا جاتا ہے لفظ میں کہ وہ تمام احادیث جو یہ بتاتی ہیں کہ ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے. تو یہ متعین وقت، نمازوں کے اوقات کا جو متعین وقت ہے، وہ جتنی بھی احادیث ہیں اور قرآن کی آیت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان سب کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. نماز اس کے وقت میں پڑھنا ہے. نماز کو اکٹھا کر کے نہیں پڑھنا ہے. نماز کو اس کے وقت سے نکال کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی، اب ایک سوال تو آئے گا نا کہ یہ احادیث جو ابھی ہم نے پڑھی تھیں آپ کو، یہ احادیث 4 حدیثیں ہی پڑھی تھی میں نے آپ کو، تو یہ احادیث تو بتا رہی ہیں کہ 2 نمازیں اکٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ تو جنہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ہر نماز کا ایک وقت ہے، اس نماز کو اس وقت میں پڑھنا ہے، ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے سفر میں یہ نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. یہ 4 حدیثیں جو ہے پیش کی اس کے بارے میں، اور صحیح حدیثیں ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا جواب ان حدیثوں کے بارے میں یہ آیا کہ یہ جمع سوری ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جمع سوری ہیں، اس کو سمجھانا پڑے گا آپ کو، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. لیکن یہ الفاظ یاد رہنا چاہیے، جمع تقدیم، جمع تاخیر. اب تیسرا لفظ کیا آیا؟ جمع سوری ہیں. جمع سوری کا مطلب، سورہ کہتے شکل کے جو بھی ہے، تصویر، پکچر، اس کو سورہ کہتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے ہے یہ. اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جمع سوری کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیثوں میں جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو آپ نے لیٹ کیا. اخر الظہر الی وقت العصر، عصر کے وقت تک کیا کیا آپ نے؟ لیٹ کیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ یہ
ظہر کا وقت ہے. کتاب ہے یہ, وقت نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لیجیے, مان لیجیے یہ ظہر کا وقت. ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہو کر کے یہاں پہ آگے ختم ہوتا ہے, اور اسی کے بعد جسٹ بعد, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نماز کا وقت ختم ہوا اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو جسٹ اس کے بعد یہ عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو جمع سوری سمجھنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی, اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی. تو ظہر کی نماز کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے, آپ نے اس کو تاخیر کیا, بجائے یہاں جب آپ نے سفر شروع کیا تو وقت یہ تھا, یا اس سے پہلے آپ نے شروع کیا, ابھی وقت نہیں ہوا تھا, تو آپ نے شروع کر لیا, تو آپ نے اس وقت پہ نماز نہیں پڑھی, اس کو آپ نے تاخیر کیا اور یہاں لے کر کے آئے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہاں لے کے آئے؟ یہاں لے کر کے آئے, لاسٹ میں بالکل اس کو لے کر کے آئے. پھر آپ اترے سواری سے اور آپ نے ظہر کی نماز اس کے وقت میں ہی پڑھی, لیکن وقت کون سا تھا؟ یہ اس کا آخری وقت تھا. جب یہ پڑھ چکے, جیسے ہی یہ پڑھے ویسے ہی عصر کا وقت شروع ہو گیا, تو پھر آپ نے عصر کو اس کے پہلے وقت میں پڑھی. اب شکل کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ دو نمازیں آپ نے اکٹھا پڑھی ہیں, لیکن یہ دو نمازیں اکٹھا ضرور پڑھی گئی ہیں, لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی. اس کو کہتے ہیں جمع سوری. اب سمجھ میں آ گئی اصطلاح, یہ جمع سوری, یعنی شکل کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اکٹھا ہے, یہ اور یہ جو قریب ہے دونوں ملا ہوا ہے, اس لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ اکٹھا ہے, ورنہ ظہر کی نماز اس کے وقت میں ہے اور عصر کی نماز اس کے وقت میں ہے. اور یہی قرآن کا بیان ہے, یہی حدیث کا بیان ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا چاہیے. تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے وقت میں پڑھا ہے, بس فرق یہ ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں. ایسے ہی معاملہ مغرب اور عشاء کا بھی ہے. مغرب اور عشاء میں بھی کیسے ہوا کہ مغرب کا جو شروع کا وقت ہے اس میں نہیں پڑھا, بلکہ آخری وقت میں یہاں پہ آ کر کے مغرب پڑھے اور اسی کے فوراً بعد عشاء پڑھ لی. تو یہ جمع تاخیر. اس طرح سے لگتا آپ کو ایک اکٹھے پڑھی ہے, اکٹھا پڑھی ہے, لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہیں. اختلاف کس مسئلے میں ہے کہ کیا آپ دو نمازیں اکٹھا کسی ایک نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اختلاف اس میں ہے, یہ اس میں اختلاف نہیں, تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا ہے اس کے اندر. تو احناف کے علاوہ دوسرے تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دو نمازیں آپ اس طرح سے اکٹھی پڑھ سکتے ہیں سفر میں ہو کہ دو نمازوں میں سے ایک ہی نماز کا وقت ہے. ظہر کے وقت میں آپ نے ظہر اثر دونوں پڑھ لی, یا عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ لی. یہ اصل مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے وہ صرف جمع سوری ہے. شکل کے لحاظ سے آپ کو لگتا ہے کہ اکٹھے پڑھی گئی ہے, لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی ہیں. یہ بات انہوں نے بیان کی. ٹھیک ہے, پہلا جو قول تھا اس کی جو دلیلیں تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, اور جو حدیثیں چار پیش کی تھیں اس کا جو انہوں نے جواب دیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے یہ بولتے ہیں, اس کو ہم لوگ عربی میں مناقشہ کہتے ہیں. عربی میں مناقشہ کہتے ہیں, ڈسکشن کہہ سکتے ہیں یہاں کے زبان میں آج کل جو ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ کو ہم نے تھوڑا موقع دے رہے ہیں اس میں, کیونکہ اسی سے دماغ کھلتا ہے آدمی کا. اسی لیے میں پوچھتا رہتا ہوں. بعض مرتبہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کیا, ایسے سوال کرتے ہیں لوگوں سے. نہیں, یہ جو ہے اس سے کیا کھلتا ہے, دماغ کھلتا ہے. ذہن رکھیں اس کو جو ہے. تو یہ مسئلہ کبھی آ جاتا ہے تو اس کا آپ لوگ نہ سوچئے اس طرح سے. یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے کہ, اور جو بھی ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں اس درس میں وہ عام لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں, یعنی جیسے مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے کسی جلسے اور جلوس میں ہوتے ہیں, اس میں وہ عام لوگ نہیں ہوتے. عام طریقے سے طلبہ علم ہی ہوتے ہیں جو دروس میں آتے ہیں. تو بات کس کی ہو رہی تھی؟ اس کا جواب, جو جواب دیا گیا حدیثوں کا, چاروں حدیثیں جو آپ کو آئیں, آپ کو جو حدیثیں ہم نے پیش کی تھیں, الفاظ پیش کیے تھے, اس کی روشنی میں بتائیے کہ جواب بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. ہاں, نہیں بنتا ہے. کیوں؟ اس میں جمع تقدیم نہیں ہو سکتا. پہلا جو ہے جو ان کا اعتراض ہے صحیح. یہ جو جمع سوری کہتے ہیں, اس کو آپ کیسے مان لے سکتے ہیں کہ جمع تاخیر میں ظہر کی نماز کو آپ آخر میں لے کے گئے اور
عصر کی نماز کو بالکل اول وقت میں پڑھے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جمع تقدیم میں کیسے کرو گے؟ جو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سفر کا ارادہ کرتے کب؟ سورج کے ڈھلنے کے بعد، جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا بھی تو آپ ظہر بھی پڑھتے تھے اور عصر بھی پڑھتے تھے. تو بتا رہے ہیں کہ دونوں ظہر کے وقت میں، بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے. بالکل واضح ہے وہ کہ ظہر کے وقت میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ جمع سوری نہیں ہے. اس میں کیا تھا؟ یہ شفق غائب ہو چکا، مغرب کا وقت ختم ہو چکا، تب انہوں نے اتر کر کے مغرب اور عشاء کی نماز یعنی عشاء کے وقت میں پڑھی ہے. تو اس لیے یہ بات، یہ جواب یعنی جمع سوری والی جواب کا جواب اتنا بنتا نہیں ہے ان حدیثوں کے تعلق سے. یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ہو گئی نہیں؟ اب یہی ہوتا ہے، ایسے ہی سوچا جاتا ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور محدث بھی ہیں اور عربی زبان کے ماہر بھی، اس لیے ان کو لغوی کہا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کے ماہر بھی تھے، محدث بھی تھے. سنن ابی داؤد کی انہوں نے بڑی اہم شرح بھی لکھی ہے، ان کی شرح بہت مشہور ہے سنن ابی داؤد کی. اور حدیث کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس کو غریب حدیث کہتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے الفاظ کی شرح کرتے ہوئے. تو ان کا نام بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہ دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھنے کا جو ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا یا جو امت کو ہدایت دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، آسانی، امت کے لیے آسانی. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ آسانی. مقصد تو آسانی ہے. یہ کسی کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقصد اس کا آسانی ہے، امت پر آسانی، لوگوں کو پریشانی نہ ہو. سفر میں ہیں تو دو نمازیں اکٹھا کر کے پڑھنے کی اجازت دی گئی تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اور پریشانی نہیں ہوگی. تو سفر کی پریشانی کی وجہ سے ایک آسانی ہے دی گئی ہے، یہ انہوں نے بیان کیا. اب اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کسی سے یہ کہا جائے کہ نہیں آپ دو نمازیں اکٹھے تو پڑھ سکتے ہو لیکن جمع کیسی ہونی چاہیے؟ جمع سوری ہونی چاہیے، یعنی ظہر کو بالکل آخری وقت میں اور عصر کو بالکل پہلے وقت میں. تو اس سے بڑی پریشانی اس بیچارے کو اور کیا ہوگی کہ بالکل اسی وقت میں وہ سفر کو کر کے روک کر کے اترے، اتنا ہی ٹائم بالکل ہو، اور ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھے، عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھے. اس سے بڑی پریشانی اس کو اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اس زمانے میں، آج کے زمانے کے لحاظ سے نہیں. گھڑی دیکھ کر کے آپ جانتے ہیں کہ 3:45 اگر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 3:30 بجے کر لیں گے گھڑی دیکھ کر کے، تو وضو وغیرہ کر کے جو ہے نماز دونوں. آج اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آج کیا ماحول رکھیں گے آپ؟ گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہے، گھڑی نہ ہو تو بھی موبائل سب کے پاس ہے. گھڑیاں تو نہیں ہوتی ہیں اس لیے اب میں نے موبائل کا تذکرہ کر دیا کہ سب کے پاس ہے. جانتا ہے وقت کیا ہے، آپ ہر آدمی جانتا ہے وقت کیا ہے. وقت کو جاننا کسی کے لیے مشکل نہیں، اور بالکل اس کے ساتھ کہ کتنے منٹ اور رہ گئے ہیں نماز کے وقت میں، کسی بھی نماز کے لیے وہ جاننا اس کے لیے ابھی مشکل نہیں رہ گیا. لیکن اس زمانے میں لوگ جب سورج کو دیکھ کر کے وقت کا پتہ لگاتے تھے، اتنا زیادہ یہ کہ نہیں اب بالکل جو ہے 5 منٹ رہ گیا اب اتر جانا چاہیے، اتنا اندازہ لگانا ان کے لیے بہرحال ذرا مشکل رہا. اور یہ پابندی کرنا کہ اس کے آخری وقت میں، اس کو اول وقت میں، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی آسانی دے اور پریشانی دے دے گا. تو یہ کون سی آسانی ہوئی امت کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکل ان کے لیے جائز قرار دی. تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات تھی، ان کی بات کا میں نے خلاصہ اردو زبان میں بیان کر دیا ہے. انہوں نے یہ بات پیش کی ہے. اس کے بعد اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات ان سے نقل کی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے، لیکن اصل بات کس نے کہی ہے؟ یہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے. جو ہے یہ بات پہلے قول یعنی جائز، جو اس بات کے قائل ہیں کہ جائز نہیں ہے، ان کی جو دلیل تھی اور جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کا جو ان کا جواب تھا، دونوں باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. ابھی جو دوسری اس کی دلیلیں ہیں، یعنی جائز ہے جمع تقدیم، جائز نہیں جمع تاخیر جائز ہے، یا یہ کہ مطلقاً جائز ہے، یا
بہت جلدی ہو تو جائز ہے یا مکروہ ہے. اس کے لیے جو باتیں ہیں انشاءاللہ وقت اب اس میں لگے گا, تو ٹائم چونکہ ابھی نہیں ہے, تو ابھی انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے پھر جو ہے اس کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں آپ, 2 منٹ جو ہے. شیخ اگر کوئی سفر پہ ایسے سفر ہو کے جا کے واپس آئیں گے اور آتے وقت مغرب اور عشاء کا وقت ہے, تو مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں کہ وہاں سفر میں رک کے یا گھر آ کے پڑھیں گے؟ مغرب وہیں پڑھ لیں گے, پڑھیں گے وہیں پڑھیں گے. سفر میں عشاء میں تو آپ گھر آ جائیں گے, ایسا ہے نہیں. ہاں, عشاء میں اگر آپ کو یقین ہے کہ گھر پہنچ جائیں گے تو گھر آ کے پڑھ لے سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں رہتا ہے. یہ آسانی کے لیے چیز رکھی گئی ہے. مغرب سفر میں ہی پڑھیں گے, ہاں, گھر آ کے نہیں پڑھیں گے. گھر آ کر کے اصل مسافر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے سر, یہ مین چیز ہے اس میں. تو سفر کی سہولت کب تک رہے گی آپ کی؟ جب تک آپ سفر میں ہیں. گھر آنے کے بعد سفر کی سہولت ختم ہو جاتی ہے. وجہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سفر میں مغرب میں سفر میں ہی رہیں گے. ہاں, آپ چاہتے تو اس میں عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز البتہ. حالانکہ آپ کو یقین ہے کہ آپ عشاء میں پہنچیں گے, لیکن ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے, آپ کا معاملہ ہے تو سفر کا معاملہ تو لیٹ ہو جائے, تو آپ وہیں پہ دونوں نمازیں پڑھ لیں. یہ تو جائز ہوگا جب سفر میں ہیں آپ تو. لیکن سفر ختم ہو جانے کے بعد سفر کی سہولتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہاں, جی ہاں, ہاں ہاں ہاں. اچھا اچھا, مغرب نہیں پڑھے, مغرب کا ٹائم راستے میں ہو گیا تھا. اچھا اچھا, آپ فلائٹ کے اندر بھی پڑھ لے سکتے ہیں مغرب کے پاس. بیٹھ کے پڑھ لیتے جی, پڑھ لے سکتے, بیٹھے بیٹھے پڑھ لے سکتے ہیں. تو نماز کو تاخیر کرنے کے بجائے اسی میں پڑھ لیں گے, کیونکہ آپ کا سفر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد. اس میں قبلہ کا مسئلہ نہیں آتا, قبلے کا بھی مسئلہ نہیں آتا. جی, آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم کا ایک مسئلہ تھا. اب اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کا لحاظ کرتے تھے, اور جب آپ کو فرض نماز پڑھنی ہوتی تو سواری سے اتر جاتے تھے, اور جب سنت پڑھنے تو قبلے کی طرف اس کا منہ کر کے اپنا چہرہ کر کے شروع کرتے. پھر اگر جانور ادھر سے چلا گیا تو آپ نماز کو ایسے ہی کمپلیٹ کرتے تھے. تو یہ اس سواری کے بارے میں بات تھی جو اپنے ہاتھ میں تھی. ابھی کی سواریاں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور اس میں بیٹھنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. اگر بالکل اس پر ہے تو آپ تھوڑا اٹھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں, اور آپ اپنے بیٹھنے کی بھی پوزیشن کو ہٹا سکتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, وہاں پہ پابندی نہیں ہوتی ہے. اس موقع پر آپ قبلے کی سائڈ میں جو قبلہ ہے نماز شروع کر لیں. بیچ میں اگر ادھر ادھر ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہیں. بارش وغیرہ میں زیادہ پڑ رہی ہے تو مسجد میں جمع میں وہ آگے آئے گا, ابھی وہ ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. اس ٹائم میں تو یہی کام اگر پہلے کرنا چاہیں تو عصر کے ٹائم میں 5 منٹ کے لیے چھٹی لے کر کے اپنا آئیں اور عصر کی نماز پڑھ لیں. نہیں کر سکتے. اچھا, بہرحال جتنا کر سکتے ہیں کریں, نہ تو شکل اس کی بہتر یہ ہوتی کہ پہلے ہی تھوڑا 5-10 منٹ جو لے کر کے